بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، مؤرخ لاہور، ایک معروف مصنف میاں محمد دین کلیم قادری مرحوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام جھنگ بازار فیصل آباد میں موجود تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آقائے نعمت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ غزالی زماں راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز آپ جامعہ رضویہ میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو مورخ لاہور میاں محمد دین کلیم مرحوم انہوں نے غزالی زماں کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ حضور ارشاد فرمائیں، شیخ الحدیث علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محدث اعظم پاکستان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ علم حدیث میں آپ کی کوئی تصنیف یا تالیف نہیں، تو آپ محدث اعظم پاکستان کیسے ہیں؟ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے علم حدیث میں کوئی تصنیف یا تالیف نہیں کی، لیکن اپنی نگاہ فیض سے سینکڑوں محدثین تیار کر دی ہیں، لہٰذا ان کو محدث اعظم پاکستان کا لقب دینا یہ بالکل بجا ہے۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نگاہ فیض سے فیضیاب ہونے والے آپ کے حلقہ درس سے علم حدیث کی روشنی حاصل کر کے اطراف عالم کو اس روشنی سے روشن اور منور کرنے والے ایک عظیم محدث، جو صرف محدث نہیں بلکہ محدث گر تھے، اور اپنے شیوخ کے فیوض کی برکت سے صرف استاذ نہیں استاذ گر تھے، صرف مدرس نہیں مدرس گر تھے۔ میری مراد سند المحدثین سیدی و سندی استاذ المکرم حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام نبی نقشبندی مجددی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات کے ایک گاؤں چاند میں سن 1935 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حاجی میاں اللہ دیتا مرحوم، وہ ایک نیک سیرت، علماء مشائخ سے محبت رکھنے والے صاحب درد صاحب دل نیک انسان تھے، اور یہ خاندانی صفات تھیں کہ آپ کے دل میں علماء اور مشائخ کی محبت تھی، علم دین کی محبت تھی۔ تو حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والدین کے شوق، ان کی رضامندی اور اپنے قلبی شوق کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا کہ کم عمری میں حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اپنی زندگی میں 55 مرتبہ آپ نے نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل سنایا۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد اپنے والدین کی خواہش کے مطابق اور اپنی دلی تمنا کے مطابق آپ نے جید اساتذہ کرام کی طرف رجوع کیا تاکہ علم دین کی دولت سے مالا مال ہوں اور علوم دینیہ کی روشنی سے اپنے سینے کو روشن اور منور کریں۔ تو وقت کے عظیم اساتذہ کی خدمت میں آپ نے زانوِ تلمذ طے کیے، بالخصوص سند المدرسین حضرت علامہ محمد نواز نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ الحدیث حافظ الحدیث فیض یافتہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں آپ نے زانوِ تلمذ طے کیا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو والہانہ عقیدت تھی، اور علوم و فنون کی ادق کتب کا درس آپ نے قبلہ حافظ الحدیث سے حاصل کیا۔ بندہ ناچیز کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بیان کیا بارہا
کہ متن متین جیسی ادق علم نحو کی کتاب، حافظ الحدیث زبانی اس کی ایسی سلیس تقریر فرمایا کرتے کہ کتاب کے مضامین دل پر نقش ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ترغیب اور آپ کے ارشاد پر آپ اپنے وقت کے عظیم محدث اور نائب اعلیٰ حضرت مظہر صدر الشریعت سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے درس سے علم حدیث کا درس حاصل کیا، اور آپ کے درس عشق سے عشق و محبت کا سبق حاصل کیا، مسلک کی پختگی، شریعت پر استقامت کا درس حاصل کیا، اور پھر آپ کی پوری زندگی میں سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقوش وہ ثبت ہو کر رہ گئے، اور آپ کی کوئی محفل، کوئی مجلس حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے، آپ دیدہ ہو جایا کرتے، اور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و فضل کی باتیں، آپ کے زہد و تقویٰ کی باتیں، آپ کے عشق رسول کی باتیں، آپ کے ادب اور احترام اور عقیدت کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے طلباء کو ادب کا خصوصی درس دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے یہ کتابیں جن سے ہم حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ کتابیں بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کتابوں پر کوئی چیز رکھنا، قلم رکھنا، حتیٰ کہ پھول رکھنا، یہ آپ گوارا نہیں فرماتے تھے۔ اور علم حدیث کی کتابوں میں بھی آپ ترتیب رکھتے کہ صحیح بخاری شریف کو باقی کتابوں سے اوپر رکھتے، اور صحیح بخاری شریف کی خصوصیت، اہمیت اور شرافت کے پیش نظر کسی اور کتاب کو صحیح بخاری کی کتاب پر نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اپنے تلامذہ کو اسی طرح عشق و محبت اور ادب اور احترام کا درس دیا کرتے۔ تو سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کو بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، اور آپ بربلا فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سارا فیض ہے میرے استاد گرامی شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مسند تدریس پر بیٹھ کر علم حدیث کا فیضان عطا فرمایا۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فیصل آباد میں جھنگ بازار جامع رضویہ میں جتنے سال درس حدیث دیا تھا، تو حضرت شیخ الحدیث استاد گرامی علامہ غلام نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اتنے سال ہی جامعہ رضویہ میں دورہ حدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر جس طرح رات کو 1:40 پر سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، تو حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال بھی رات 1:40 پر ہوا۔ یہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک گہری محبت اور گہری نسبت کا نتیجہ اور فیضان تھا۔ حضور قبلہ شیخ الحدیث علامہ غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے اس بندہ ناچیز کو شرف تلمذ حاصل ہے، اور میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج مولانا حافظ محمد حبیب الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی استاد گرامی کے تلامذہ میں شامل ہیں،
اور استاذ گرامی سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ تو استاذ گرامی پہلے جامعہ رضویہ میں جب میرے شیخ طریقت سیدی و سندی و مرشدی قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ جامعہ رضویہ میں محتمم تھے، اس دور میں آپ جامعہ رضویہ میں علوم و فنون کی تدریس فرماتے رہے۔ اس کے بعد جب قائد اہل سنت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ والا شان حاجی محمد فضل کریم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جامعہ رضویہ کے محتمم مقرر ہوئے، تو حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے استاذ گرامی کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور درس حدیث دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث محدث عصر حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناسازی طبع کی بنا پر درس حدیث موقوف کر چکے تھے اور اس وقت وہ اپنے ادارہ میں تشریف فرما تھے، تو یہ جگہ خالی تھی، آپ کو دعوت دی گئی۔ لیکن استاذ گرامی نے یہ خود مجھے واقعہ سنایا، فرمایا کہ میں نے اپنے بڑے صاحبزادے کے ہاتھ رکہ بھیجا اور حضرت قبلہ حاجی صاحب سے معذرت کی، لیکن فرمایا کہ رات کو میں سویا تو خواب میں مجھے میرے شیخ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ مغموم حالت میں تشریف فرما ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ یہ ایک اشارہ ہے، سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یہ روحانی اشارہ عطا فرما رہے ہیں کہ تم اس مسند پہ آ کر طلباء کرام کو درس حدیث دو۔ تو پھر آپ نے اس اشارہ کے پیش نظر فوراً دوسرے روز حضرت صاحبزادہ والا شان حاجی محمد فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے رابطہ کیا اور رضامندی کا اظہار کیا۔ اس طرح پھر درس حدیث کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور آخر میں آپ بیمار ہوئے، آپ پر فالج کا حملہ بھی ہوا۔ جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اس وقت آپ نے پھر درس حدیث کا وہ سلسلہ موقوف کیا، اور پھر جہاں آپ تشریف فرما تھے، جس مسجد میں پرانی سبز منڈی فیصل آباد میں آپ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے، جہاں آج آپ کا مزار پر انوار ہے، تو وہیں آپ تشریف فرما رہے اور جمعہ کے موقع پر خطاب فرماتے، اور ویسے بھی طالبین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کو آپ فیض یاب فرماتے۔ تو بندہ ناچیز بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو یہی دیکھا کہ آپ علم دین کی بات کر رہے ہیں، آپ علم حدیث کے نکات بیان کر رہے ہیں، آپ ادب، محبت، مسلک کی استقامت اور پختگی کی بات بیان کر رہے ہیں، اپنے تلامذہ کو آپ وصیتیں فرماتے، بندہ ناچیز بھی حاضر ہوتا، آپ یہی وصیت فرماتے کہ زندگی میں کبھی بھی دین کی خدمت کے لیے معاوضہ طلب نہیں کرنا، معاوضہ کی لالچ میں خدمت دین نہیں کرنا، اور حالات جیسے بھی آ جائیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ ہمیشہ یہی تلقین فرمایا کرتے۔ اور بندہ ناچیز جب آستانہ عالیہ محدث اعظم میں حاضر تھا، وہاں خدمات سر انجام دیتا تھا، تو اس دوران آپ کی بارگاہ میں رمضان مبارک سے پہلے حاضری دی اور عرض کیا کہ قرآن مجید سنانے کا شرف حاصل کرنا ہے، آپ کسی جگہ کا انتخاب فرمائیں۔ تو استاذ گرامی حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ خود قرآن پاک نہیں سنایا کرتے تھے، آپ کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ نے کرم فرمایا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اسی مسجد میں تم نے قرآن پاک سنانا ہے۔ تو پھر آپ کی مبارک زندگی میں بھی 3 بار وہاں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد بھی غالباً 2 سال وہاں قرآن پاک سنایا، اور پھر حضرت
سیدی مرشدی قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالی آپ نے حکم دیا تو سنی رضوی جامع مسجد جھنگ بازار آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں قرآن مجید سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو استاذ گرامی علامہ غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یادیں، آپ کی باتیں ویسی ہیں کہ انسان کے دل میں پختگی، استقامت پیدا کرتی ہیں۔ بہت سے بد مذہب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے وعظ و نصیحت سے، آپ کے روحانی فیض سے، آپ کی نگاہ فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سعادت عطا فرماتا کہ ان کے عقیدے میں حسن اور نکھار آ جاتا، اور ان کے سینے میں، ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات کے اندھیرے ہوتے تھے وہ اندھیرے زائل اور دور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اسی طرح آخر دم تک علم حدیث کے فیوز و برکات سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہے، روحانی فیض سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہے، اور پھر 28 صفر المظفر 1 جنوری سن 1435 ہجری، 28 صفر المظفر 1435 ہجری اور 1 جنوری 2014 عیسوی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو 1:40 پر آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن معنوی کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ آپ کے چہرے پر برسنے والے انوار کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا، اور وصال کے بعد آپ کا چہرہ اس طرح روشن و منور تھا کہ چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، اور چہرہ دیکھ کر یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ چہرہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے۔ تو پھر سبزی منڈی، پرانی سبزی منڈی، جہاں آپ امامت، خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے، وہیں آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی، اور آج وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ ہر سال آپ کے آستانہ عالیہ پر آپ کے عرس پاک کی تقریب بڑی شان و شوکت سے منائی جاتی ہے۔ آپ کے 5 صاحبزادگان ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ضیاء الحق جلالی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد احمد رضا صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حسن رضا صاحب۔ یہ 5 صاحبزادے اپنے والد گرامی کا عکس جمیل ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کو علم و عمل کی دولت سے نوازا ہے۔ اب 16 اکتوبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب آپ کے آستانہ عالیہ پر پرانی سبزی منڈی فیصل آباد میں آپ کے عرس پاک کی تقریب انتہائی شان و شوکت سے منائی جا رہی ہے، جس میں ملک کے طول و عرض سے علماء کرام تشریف لائیں گے، خطابات ہوں گے۔ بعد نماز مغرب یہ تقریب شروع ہوگی، اور رات 1:40 پر اختتامی دعا ہوگی۔ تو اس محفل میں آپ شرکت کریں، اور قبلہ استاذ گرامی حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے روحانی فیض و برکات سے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ جل شانہ آپ کے فیض و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔